السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائی نگاہ راحل ایپیسوڈ 23۔ ناول بہت خوبصورت، بہت بڑا ہے، لیکن بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 23۔ جون کا آخر چل رہا تھا۔ آج رات کا کھانا پہلی بار نینا نے بنایا تھا۔ جمری خاتون کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس نے کھانا بنایا، اور وہ کھانا بھی ترکش کھانا نہیں بلکہ پاکستانی کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے آج یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ سب کو پاکستانی کھانے کھلا کر چونکا دے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سب پاکستانی کھانا کھا کر ترکش کھانے بھول جائیں گے۔ ڈائننگ ٹیبل پر خوبصورت برتنوں میں بریانی، قورمہ اور روٹیاں اسے نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ ان لذیذ کھانوں کی خوشبو ماحول میں پھیلی تھی۔ نینا نے سب کو سفید رنگ کی پلیٹوں میں کھانا ڈال کر دیا، اور پھر اس نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ ابھی کسی نے بھی قورمہ نہیں لیا تھا، ابھی صرف سب نے بریانی ہی لی تھی۔ براق سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ نینا اس کے ایک طرف والی پہلی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ساتھ والی کرسی پر میرائے براجمان تھی۔ دوسری طرف رکھی پہلی کرسی پر جمری خاتون بیٹھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے سب کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اس کے کھانے کی تعریف کرے، مگر کسی کی جانب سے کچھ نہ کہا گیا۔ وہ بھی خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ براق اور میرائے بھی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور ان کے برعکس جمری خاتون کافی سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی۔ ان کے چہرے کا سنجیدہ پن یہ ظاہر کر رہا تھا کہ انہیں کھانا پسند نہیں آیا۔ نینا، کھانا اچھا نہیں ہے۔ چند لمحے بعد جمری خاتون نے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو نینا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اتنی محنت سے یہ کھانا بنایا تھا اور انہیں یہ پسند نہیں آیا۔ یہ کھانا بہت اچھا ہے۔ اور ان کا اگلا جملہ سن کر وہ کھل اٹھی۔ اسے اپنی محنت کا صلہ جیسے وصول ہو گیا ہو۔ براق اور میرائے نے بھی جمری خاتون کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سب کے چہروں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جمری خاتون نے آج تک کھانے کے معاملے میں کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن آج انہوں نے اس کی تعریف کر کے اپنا یہ اصول توڑ دیا۔ آخر وہ سلطان کی والدہ تھی، تو جب سلطان کے اصول سلطانہ کے لیے معاف تھے، پھر سلطان کی والدہ کے اصول کیسے سلطانہ کے لیے معاف نہ ہوتے؟ اب نینا نے سب کو قورمہ ڈال کر دیا۔ سب کو یہ یقین تھا کہ یہ بھی پہلے والے کھانے کی طرح ہی لذیذ ہوگا۔ اس نے مرچ مسالے کم ہی ڈالے تھے، کیونکہ ترک تیز مرچ اور مسالوں والے کھانے نہیں کھاتے، لیکن قورمے میں مسالہ شاید ترکوں کے حساب سے زیادہ ڈل گیا تھا، بلکہ وہ مسالہ پاکستانیوں کے حساب سے بھی زیادہ ہی تھا۔ یہ نینا کو قورمے کا پہلا نوالا لے کر ہی معلوم ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ایک نظر ان تینوں کو دیکھا۔ جمری خاتون اور میرائے پانی کا گلاس بھر بھر کر پی رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی ویسے ہی سرخ ہو رہی تھی جیسے نینا کی آنکھیں قورمے کا ایک نوالا لے کر سرخ ہو گئی تھی۔ لیکن ان تینوں میں سے سب سے مختلف براق تھا۔ وہ کوئی رد عمل دیے بغیر اور مرچ مسالوں سے بھرپور کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں، لیکن وہ پھر بھی قورمہ کھا رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی، کیونکہ اس کھانے میں واقعی مسالہ اور مرچ تیز نہیں، بہت تیز تھی۔ جمری خاتون اور میرائے نے خاموشی سے وہ قورمے کی پلیٹ واپس رکھ دی۔ انہوں نے کوئی ناگواری ظاہر نہیں کی، لیکن انہیں ناگواری تب محسوس ہوئی جب انہوں نے براق کو مسلسل وہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ براق، مت کھاؤ یہ، اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے جمری خاتون نے کہا تو براق نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تیز مرچ اور مسالے کے باعث اس کے لب جل رہے تھے۔ نینا کو اس وقت کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ آج اس نے پہلی بار کھانا بنایا، اور وہ بھی کیسا۔ مت کھائے آپ، اب کی بار نینا نے اس سے فکر مندی سے کہا تو براق مانی خز انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں بہت کچھ تھا۔ جمری خاتون اور میرائے بھی یہ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کھانا پورا ہی کھائے گا، آخر وہ سلطانہ نے جو بنایا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے وہ قورمہ اور روٹی پوری کھائی، اور یہ کھاتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ بھی پانی نہیں پیا تھا۔ اس کی آنکھیں تیز مسالہ اور مرچ کھانے کے باعث مزید سرخ ہو چکی تھی، جنہیں دیکھ کر نینا کو اس کی مزید فکر ہو رہی تھی۔ اس نے وہ کھانے سے خالی پلیٹ نینا کی طرف مسکراتے ہوئے بڑھائی۔ اور کوئی حکم؟ کچھ اور ہے جو آپ ہمیں کھلانا چاہیں؟ آپ کے لیے تو ہم زہر بھی کھا لیں۔ پھر یہ کیا چیز تھی؟ آپ کے ہاتھ سے پلایا گیا زہر بھی شہد ہوگا ہمارے لیے۔ اس نے بے حد رومانوی انداز میں مسکراتے ہوئے نینا سے کہا تو میرائے اور جمری خاتون یہ سن کر کھل کر ہنسنے لگی۔ نینا بھی اس کی بات سن کر اپنی ہنسی نہ روک سکی، اور وہ بھی کھل کر ہنسنے لگی۔
یہاں تک کہ اس کے رخسار ہنس ہنس کر سرخ پڑ گئے۔ یہ منظر کافی خوبصورت تھا، ایک مکمل خاندان، ایک خوشحال خاندان۔ چند دن بعد شام کی سرمئی رنگوں نے سورج کی کرنوں کو چھپ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج اتوار تھا۔ براق اتوار کے دن بھی گھر دیر سے ہی آتا تھا، لیکن آج وہ گھر جلد ہی آ گیا تھا۔ نینا ان سب کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اب ہر روز کھانا اور چائے وہی بنایا کرتی تھی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جو ان کے گھر میں نینا ہی لائی تھی، ورنہ اس سے پہلے صرف جمر خاتون ہی یہ کام کیا کرتی تھی۔ لاکھ ملازم اور ملازمہ وغیرہ رکھے تھے ان کاموں کے لیے، لیکن جمر خاتون ان کے ہونے کے باوجود بھی یہ کام خود ہی کیا کرتی تھی اور ملازموں کو فارغ کر دیا کرتی۔ ان کے گھر میں صرف پروین ہی ایک ملازمہ تھی جو صرف گھر کی صفائی وغیرہ کے کام کرتی، مگر کچن کی ذمہ داری نینا نے خود سنبھال لی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے بنا چکی تھی اور اب اس نے چائے کو کپوں میں ڈال کر ایک ٹرے میں نفیس انداز میں رکھا تو اسے باہر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ وہ کچن کے دروازے تک گئی اور باہر دیکھنے پر اسے کچھ لوگ نظر آئے۔ وہ اس لڑکی اور اس کے ساتھ کھڑے دو افراد کو نہیں جانتی تھی، لیکن جمر خاتون اور میرا ان سے جس طرح سے مل رہی تھی، اس سے یہ بات تو ثابت تھی کہ یہ ان کے کوئی جاننے والے تھے۔ براق سیڑھیوں سے اترتا ہوا اسے نظر آیا، وہ بھی سیدھا ان سے ملنے گیا۔ نینا نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور کچن سے باہر نکلی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اس طریقے سے لیا کہ اس کے چوتھائی حصے کے بال بھی آشکار نہیں ہو رہے تھے۔ وہ چاہے جتنے مرضی کام کر لے، لیکن اس نے اپنا آپ ہمیشہ بہت ہی خوبصورت، نکھرا اور صاف ستھرا رکھا ہوتا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں مان سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی دیر کچن میں کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام جیسے تجزیے وغیرہ بھی بخوبی انجام دیتی ہے۔ نازلی کے ساتھ اس کے ماں باپ تھے جو اس وقت براق سے مل رہے تھے اور اسے ترک زبان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ نازلی کے والد یوسف بے اور اس کی والدہ گوگچے خانم نے جب نینا کو دیکھا تو ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید بڑھی۔ گوگچے خانم نے نینا کو یوں گلے لگایا جیسے اسے کافی عرصے سے جانتی ہو۔ ترک ایسے ہی ہوتے ہیں، کھلے دل کے مالک۔ یکلخت نینا کو یاد آیا براق اور جمر خاتون نے ولیمے پر اس سے یوسف بے اور گوگچے خانم سے ملوایا تھا، لیکن اس وقت ان کے ساتھ نازلی نہیں تھی۔ وہ اس سے ترک زبان میں کافی کچھ بہت ہی خوش دلی سے کہہ رہے تھے جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن وہ چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے ان کی باتیں سن کر ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ براق نے نینا کو ان کا ایک بار پھر تعارف کروایا۔ اس دوران نازلی نے بھی نینا سے ایک پھیکی سی سلام دعا کی۔ وہ اس کے اس پھیکے رویے کی وجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ جمر خاتون ان سب کو لے کر لیونگ روم میں جانے لگی۔ نینا بھی ان کے ساتھ ہی لیونگ روم میں چلی گئی۔ جمر خاتون اسے بتا رہی تھی کہ نازلی اور اس کی والدین ان کے فیملی فرینڈز ہیں۔ نازلی کے بارے میں بھی انہوں نے اسے بتایا۔ براق اس وقت اگر کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ صرف یوسف بے تھے، جن سے وہ بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، جیسے ملکی حالات، سیاست وغیرہ۔ گوگچے بھی جمر خاتون اور میرائے سے بات کر رہی تھی۔ ان کی باتوں میں بار بار نازلی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہاں سب ایک دوسرے سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں وہ ایک دوسرے کے کتنے سگے ہوں۔ نازلی اس وقت آدھی آستینوں والی شارٹ شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ اسٹریکنگ والے بال ایک اونچے ون میں بندھے تھے اور چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تحاشا میک اپ سے بھرا تھا۔ نینا کو اپنا آپ وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی، کوئی اسے بات نہیں کر رہا تھا، سب آپس میں ہی گفتگو کرنے لگے، کہے لگانے میں مہو تھے۔ اس نے ایک مرتبہ براق کو دیکھا جو یوسف بے سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس نے نینا کی جانب نہ دیکھا تو اس سے زیادہ عجیب محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے چائے لانے کا کہہ کر اٹھی اور سیدھا کچن میں گئی۔ چہرے پر ناگواری کے تاثرات خوب واضح تھے۔ اس نے پہلے جو چائے بنائی تھی وہ اب ٹھنڈی ہو چکی تھی اور پہلے بنائی گئی چائے اب موجود لوگوں کے حساب سے کم تھی، اس لیے اس نے نئے سرے سے چائے بنانا شروع کی۔ وہ ایک دم جیسے کافی اداس سی ہو گئی تھی، دل بھی کافی بجھا سا اور کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ اچانک کسی نے چولہا بند کرتے ہوئے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ وہ حیرانی سے فوراً پیچھے مڑی تو وہاں براق کھڑا تھا۔ چائے ابل گئی تھی نینا، وہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا، اور پھر وہ چائے کو خود کپوں میں ڈالنے لگا۔ اس وقت وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ براق اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا تھا، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے یہ سب محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ ان کو کافی عرصے سے جانتے تھے، اس لیے وہ آپس میں اتنی زیادہ باتیں کر رہے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نظر انداز کر گئے تھے۔ آخر وہ تو نینا کو جانتے بھی نہیں تھے،
تو وہ اس سے بات کیا کرتے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک بات جو اسے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان سے ملنے سے پہلے براق کے اور بھی بہت سے رشتہ دار، جن میں احمد چچا بھی شامل تھے، ان سب سے بھی مل چکے تھی۔ ان میں سے تو کسی نے اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح نازلی اور اس کے والدین اسے کر رہے تھے۔ احمد چچا بھی براق کی شادی کے بعد 2-3 مرتبہ ان کے گھر آئے تھے۔ انہوں نے نینا سے بے حد خوش دلی سے بات چیت کی تھی۔ وہ تو ان لوگوں کی طرح بالکل نہ تھے۔ براق چائے کو کپوں میں ڈال چکا تھا۔ نینا اس کی جانب بڑھی اور چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس نے ان چائے کے کپوں کو ٹرے میں نفاست کے ساتھ رکھنا شروع کیا۔ براق اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں لے جاتا ہوں ٹرے، اس نے کہا تو اس نے اسے چونک کر دیکھا۔ نہیں، میں لے جاتی ہوں، آپ جائیں۔ ان کے پاس بیٹھے وہ ہلکا سا مسکرائی اور ٹرے دونوں ہاتھوں میں اٹھانے لگی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، اسے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے ہوئے کہا تو نینا مزید مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ براق کو معلوم ہو گیا ہے کہ برا محسوس کر رہی ہے، لیکن اسے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی فیل کر گئی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت دل ہی دل میں خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو غلط کہہ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھایا اور پھر براق کے ساتھ لیونگ روم میں جانے لگی۔ آج اتوار تھا تو پروین کی چھٹی تھی، نہیں تو یہ برتن لے کر جانے اور انہیں رکھنے اور دھونے کے کام پروین ہی کیا کرتی۔ لیونگ روم میں اب سب چائے پی رہے تھے اور پہلے کی طرح ہی آپس میں بات چیت کرنے میں مصروف تھے سوائے نینا کے، مگر اب وہ اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ان کی باتوں کا سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور پھر یوسف بے کو کسی کی کال موصول ہوئی تو معذرت کر کے وہاں سے اٹھ کر کال سننے کے لیے باہر چلے گئے۔ کچھ لمحے بعد جمرے خاتون گوگچے خانم کو لے کر لیونگ روم سے باہر نکلی۔ وہ اسے لان میں لے کر جا رہی تھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے۔ اب لیونگ روم میں صرف وہ چاروں ہی موجود تھے۔ یہ موقع نازلی نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اس نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ براق اپنی چائے پی چکا تھا اور اس نے چائے کے کپ کو سامنے بڑی میز پر رکھا، پھر ایک نظر نینا کو ہلکا سا مسکرا کر دیکھا۔ موبائل کی اسکرین پر نظریں جما لی۔ میرائے، تمہیں یاد ہے نا بچپن میں تم اور براق کتنا کھیلا کرتے تھے؟ اس نے میرائے کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اور نینا؟ اب کی بار اس نے نینا کو مخاطب کیا۔ تمہیں معلوم ہے ہم لوگ جتنا لڑتے تھے نا اس سے کئی زیادہ ہماری دوستی تھی، وہ اپنے بالوں کی گھنگریلی انگلی پر لپیٹتے ہوئے اسے بتا رہی تھی تو نینا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے برعکس براق کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر ابھر آئی۔ جب بھی نازلی اس کے سامنے ہوتی ناگواری کے تاثرات نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ابھر آتے۔ وہ بظاہر ان کی جانب متوجہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں جب پیرس سے ترکی آیا کرتی تھی جمرے خاتون ہمیشہ مجھے اپنے گھر بلا لیتی۔ یہ سمجھو میں پیرس سے ترکی آتی ہی صرف اس نے براق کی طرف دیکھا لوگوں کے لیے تھی۔ اس کی باتوں سے میرائے کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جب نازلی ان میں سے کسی سے ملتی تو وہ کبھی بھی یوں پرانی باتیں نہیں کیا کرتی تھی، لیکن وہ آج یہ سب باتیں کیوں دہرا رہی تھی، اس کا اندازہ میرائے کو اور براق کو بھی اچھے سے ہو گیا تھا۔ البتہ نینا اس کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بچپن میں ہر کوئی اپنے رشتہ دار یا دوستوں وغیرہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو اس کی بات کافی لطف اندوز ہو کر سن رہی تھی۔ نازلی اسے یوں ہی کچھ دیر تک اپنے اور براق اور اس کے خاندان کی پرانی سو کالڈ اچھی اور یادگار لمحوں کی باتیں سنائی جا رہی تھی، لیکن جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی تو اس نے اپنی باتوں کا رخ کہیں اور موڑ لیا۔ نینا، تم تو اب ترکی آ گئی ہو، اب تم اپنے تجزیے وغیرہ کیسے کرتی ہو؟ یہ ایک بہت ہی احمقانہ سوال تھا۔ آن لائن، اس نے شانے اچکا کر ایک مختصر سا جواب دیا تو نازلی مسکرائی۔ ایوت، اس نے ایک گہرا سانس لی۔ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم نے اپنے اس رشتے کے لیے زیادہ ہی قربانیاں دی ہے؟ یہ اس کی جانب سے ایک اور وار تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، اس کی امید اسے اس بار تھی۔ میرائے سنجیدہ ہوئی۔ براق نے بھی موبائل کی اسکرین سے نظریں اٹھا کر اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ مطلب؟ نینا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تم نے براق کے لیے اپنا ملک چھوڑا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تم پہلے آرام سے تجزیے کر سکتی تھی کیونکہ تم اپنے ملک میں تھی، لیکن اب تمہیں آن لائن یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہوگا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ براق پاکستان آ جاتا؟ اگر تم اس کے لیے اپنا ملک چھوڑ سکتی ہو تو یہ کیوں نہیں؟ اس نے براق کی جانب ایک طنزیہ نگاہ دوڑائی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ شانے اچکا کر دھیرے سے مسکرائی۔ نینا بھی ہلکا سا مسکرائی۔ نازلی، اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔
پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا، اس نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ تم ترک ہو، ہے نا؟ لیکن تم ہمیشہ سے ہی پیرس میں تھی، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہاری آئیڈینٹی بدل گئی ہو۔ اس کے الفاظ نازلی کے لیے کافی بھاری ثابت ہو رہے تھے، اور ابھی اس کے الفاظ اس کے لیے مزید بھاری ثابت ہونے والے تھے۔ اور اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ براق نے میرے لیے اپنا ملک کیوں نہیں چھوڑا، تو تمہیں یہ بات ان سب لڑکیوں کو کہنی چاہیے جو شادی کے بعد شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اگر تم یہ سب کہتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ شوہر کو شادی کے بعد بیوی کے گھر رہنا چاہیے، رائٹ؟ وہ یہ سب کہتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے احمقانہ سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے جوابات سن کر براق اور میرائے بھی مسکرا رہے تھے، جس وجہ سے نازلی کو خاصی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ حالانکہ نینا کا مقصد اسے شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ براق نے ایک نظر نازلی کو دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں مسکرا کر سر جھٹکا۔ نازلی کا دل جلنے لگا، اور پھر براق لیونگ روم سے باہر جانے لگا۔ وہ اگر مزید یہاں رکتا اور نازلی کی احمقانہ سوال سنتا تو یقیناً وہ کچھ ایسا بول دیتا جو نازلی سے برداشت نہ ہو پاتا۔ شام کے گہرے سائے پر اب رات کی تاریکی منڈلا رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے جانے والے تھے۔ جمرے خاتون نے ان سے کہا تھا کہ وہ رات کا کھانا کھا کر جائیں، مگر وہ نہ مانے۔ وجہ نازلی تھی، وہ یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ نینا میرائے کے ساتھ کچن میں تھی۔ وہ چائے کے برتنوں کو سنک میں ڈال رہی تھی اور میرائے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مہو تھی۔ براق کو احمد کی کال موصول ہوئی تو وہ لان میں فون پر بات کرنے گیا تھا۔ وہ دونوں کچن سے نکل کر اب لیونگ روم تک گئی، جہاں یوسف بے اور گوگچی جمرے خاتون سے معمولی سی گفتگو کرنے میں مصروف تھے، جو عام طور پر مہمان گھر سے جاتے ہوئے کرتے ہیں۔ دوبارہ چکر لگائیے گا گوگچی خانم اور یوسف بے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ یہاں آئے، جمرے خاتون ان دونوں سے کافی خلوص اور خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی گفتگو جاری رہی اور سب موجود تھے یہاں سوائے نازلی کے۔ اس بات پر کسی نے غور بھی نہ کیا۔ براق فون پر بات کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا تو اس نے نازلی کو سیڑھیوں سے اس کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر براق نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجی، ایبرو اکھیوں پر جھک سے گئے، آنکھوں پر جھک سے گئے، چہرے پر ناگواری کے تاثرات مزید بڑھ گئے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ باقی سب لوگ لیونگ روم میں ہیں، تو نازلی اس کے کمرے میں کیوں گئی؟ وہ تیز قدم چلتا ہوا سیڑھیوں سے اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پھر ہلکا سا دروازہ ڈھکیلا۔ کمرے میں ابھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔ کمرے میں جھانکا تو پہلے اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا، اور پھر اسے اپنے کمرے کی الماری کے ساتھ کھڑی نازلی نظر آئی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر براق کی آنکھیں گلابی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ پورا کھولا تو دروازہ کھلنے کی آواز پر نازلی گھبرا گئی۔ اس نے الماری کا دروازہ فوراً بند کیا اور وہاں سے پیچھے ہٹی۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑے براق کو دیکھ کر وہ بالکل بھوچکا اور ساکت سی رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی عجیب تھے۔ کچھ تھا جو براق امان نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نازلی کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز تھی، یوں جیسے کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، یا پھر کوئی شکاری جال بچھاتے ہوئے اپنے ہی جال میں پھنس جائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ ہچکچائی۔ اس کے لہجے میں حد درجہ خوف تھا، گھبراہٹ تھی، کشمکش تھی۔ نازلی! وہ چلایا تو اس نے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا کہ کہیں نیچے کوئی سن نہ لے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری زندگی میں مداخلت مت کرنا، اور تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ طیش کے عالم میں بولتا ہوا الماری کی جانب بڑھا، اور پھر اس نے الماری کا دروازہ کھول کر الماری میں دیکھا۔ وہاں موجود چیزوں کی ترتیب وہ نہیں تھی جو پہلے تھی، جیسے کوئی اس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ نازلی! مجھے سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اب کی بار اس نے کہا تو اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ نازلی جواباً خاموش رہی۔ آج براق کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نازلی نہیں ہے جسے وہ جانتا ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ اس قدر گھبرائی ہوئی، کشمکش کا شکار اور خوفزدہ، وہ ایسا کیا کر رہی تھی جس وجہ سے وہ اس قدر گھبرا گئی تھی؟ نازلی! یوسف بے اور گوگچی کی آواز پر نازلی اور براق چوکنا ہوئے۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے تم اپنے سامنے نظر نہ آنا۔ اس نے تشدد سے کہا تو وہ فوراً وہاں سے باہر نکلی۔ براق وہیں کھڑا رہا اور ایک بار پھر الماری کے تمام خانے اور دروازہ کھول کر دیکھنے لگا۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی تو اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی لیونگ روم میں گئی۔ نازلی بیٹا، کہاں رہ گئی تھی تم؟ گوگچی نے اس سے ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھا۔
میں باتھ روم میں فریش ہونے کے لیے گئی تھی، ذرا کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں منہ ہاتھ دھو لوں۔ اس نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا۔ دل کی دھڑکنیں ابھی بھی تیز تھی، رنگت پھیکی پڑی تھی، لیکن وہاں موجود کسی بھی شخص نے اس کے ان تاثرات کی وجہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ جب یوسف بے اور گوگچے نازلی کے ساتھ براق امان کے محل نما گھر سے جا رہے تھے تو براق انہیں خدا حافظ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے نازلی سے کوئی بات نہ کی۔ اس کا لہجہ ابھی بھی کافی سرد تھا، کوئی اس کی سرد لہجے کی وجہ نہ جان سکا۔ جب وہ چلے گئے تو جمرے خاتون کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرائے نے ایک زوم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی جس میں اس نے مختلف سوشل ورکرز سے ترکی میں موجود غریب اور ضرورت مند لوگوں کی فلاح کے لیے ایک پلان بنانے پر گفتگو کرنی تھی، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ براق نینا کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اس کے سرد لہجے کی وجہ دریافت کرے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ وہ کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ براق الماری کے پاس کھڑا الماری کو کھول کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ کافی دیر تک وہ الماری میں چیزیں ادھر ادھر کرتا رہا، لیکن اسے کچھ نہ مل سکا۔ اس نے تنگ آ کر الماری کا دروازہ زور سے بند کیا اور خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نینا سے اب کی بار رہا نہ گیا، وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی، کتاب بند کر کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ کیا ہوا ہے براق، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نینا نے اپنا سوال دہرایا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بس سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کہتا ہوا رک گیا، ماتھے پر کئی لکیریں نمایاں تھی کہ اس نے فوراً پوچھا، نینا تم نے نازلی کی باتوں کا برا تو نہیں مانا؟ براق کی جانب سے جو سوال آیا تھا وہ کافی غیر متوقع تھا۔ نہیں، آپ فکر مت کریں، مجھے اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی، میں ایسی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتی۔ اس نے شانے اچکائے اور مسکرائی، وہ بھی مسکرانے لگا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہاری یہ بات بہت پسند ہے۔ نیلی آنکھوں میں سیاہ آنکھوں والی کے لیے الفت خوب جھلک رہی تھی۔ اچھا تو اب مجھے بتائے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے اب کی بار اپنا سوال تیسری مرتبہ دہرایا۔ براق کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے۔ نینا اگر میں نے تمہیں بتانا ہوتا تو میں بتا دیتا، لیکن اگر میں ابھی نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ پلیز انڈرسٹینڈ دس۔ اس نے اپنی بات مکمل کی، لہجہ نرم تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے یوں بار بار نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ وہ ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو شوہر کے کچھ نہ بتانے پر ان سے روٹھ کر بیٹھ جائے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والی تھی۔ کچھ دیر وہاں خاموشی چھائی رہی۔ براق نے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر سے اٹھایا اور اس پر اپنے میسیجز دیکھنے لگا۔ اس کا موبائل دیکھ کر نینا کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی جیسے اسے ایک دم کچھ یاد آیا ہو۔ براق ایک بات پوچھوں؟ اس کے انداز میں کچھ خاص تھا۔ ایود نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی تھی۔ آپ مجھے جو روزانہ گڈ مارننگ کے میسیجز بھیجتے ہیں وہ آپ کے خود کے لکھے گئے ہوتے ہیں یا پھر؟ وہ سوچ کر کہہ رہی تھی تو براق موبائل کی جانب ہی متوجہ تھا، جس وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ اسے تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ براق نے موبائل پر میسیجز بند کیے اور پھر اپنے موبائل پر تصویروں کا ایک فولڈر کھولا۔ اس فولڈر کو چند لمحے دیکھنے کے بعد اس نے اپنا موبائل نینا کی جانب بڑھایا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی، یہ کیا ہے؟ اس نے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ موبائل ہے، اس نے دھیرے سے شانے اچکا دی۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر میں اس کا کیا کروں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ جو فولڈر کھولا ہے میں نے، اسے دیکھو، اس نے فوراً جواب دیا تو نینا نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور پھر اس تصویروں والے فولڈر کو دیکھا۔ اس فولڈر میں تصویریں 100 نہیں، 1000 نہیں بلکہ 1,00,000 سے زائد تھیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کہ اتنی ساری تصویریں اس ایک فولڈر میں ہونے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا موبائل کی میموری فل نہیں ہوئی؟ لیکن بعد میں اسے یاد آیا کہ براق نے اپنے موبائل میں میموری کارڈ ہی اتنی اسپیس والا ڈالا ہوا تھا جس وجہ سے اس میں لاکھ تو کیا 3-4 لاکھ سے زائد تصویریں بھی سما سکتی تھیں۔ اب اس نے ان تصویروں میں سے ایک تصویر کو کھولا اور پھر اسے سمجھ آئی کہ اس فولڈر میں موجود تمام تصاویر ایک ہی بارے میں تھیں۔ All pics are about good morning messages۔ ساری تصاویر گڈ مارننگ میسیجز کے بارے میں ہی ہے۔ وہ چونک گئی تھی۔ براق مسکرایا۔ ان تصویروں میں گڈ مارننگ میسیجز کے ساتھ ساتھ مختلف شاعروں اور لکھاریوں کی شاعری اور کال وغیرہ بھی تھے، جس سے نینا کو سمجھ آیا کہ براق اسے گڈ مارننگ میسیجز میں جو شاعری اور کال وغیرہ بھیجتا تھا وہ یہیں سے بھیجتا تھا۔ مگر کیا اس نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی؟ وہ کافی حیران تھی، بلکہ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی حیران تھی۔ اب بس یہ دے دو مجھے، سب میسیجز پڑھ لو گی تو میں تمہیں بھیجوں گا کیا؟ اس نے یہ کہتے ہوئے اس سے موبائل لے لیا۔ نینا اسے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ آج اسے وہ واقعی کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔
یہ 1 لاکھ سے زائد میسیجز کیا صرف مجھے بھیجنے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ جواب جانتی تھی لیکن پھر بھی وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ ایوت، تمہارے لیے نہیں رکھے ہوں گے تو اور کس کے لیے رکھوں گا؟ اس نے معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ وہ اپنے آپ کو جتنا خوش نصیب سمجھتی تھی وہ اس سے کئی زیادہ خوش نصیب نکلی۔ اسے آج ایسا محسوس نہیں بلکہ یقین ہو رہا تھا۔ اتنے زیادہ میسیجز ڈھونڈنے اور سیو کرنے میں آپ کو وقت کتنا لگا؟ چہرے پر حیرانی ابھی تک قائم تھی۔ یہ 1000 ہے، سلطان نے جب کہا تو اس کی نیلی آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ آج اس کی نیلی آنکھیں اسے کافی گہری لگ رہی تھی، جیسے ان میں کئی راز چھپے ہوں، جن میں کئی داستانیں موجود ہوں جو سنائی جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ براق فوجی بیس میں موجود تھا۔ اسے کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے جو کمرہ ملا تھا وہ کافی نفیس تھا۔ وہاں ہر چیز نفاست اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ کمرے میں لگی کھڑکیوں میں سے سورج کی تیز کرنیں گزر کر سیدھا اس کے ڈیسک پر آ کر گرتی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا مگر اس کا دھیان ایک ہی طرف تھا۔ اس بارے میں خیال وہ کبھی بھلا ہی نہیں پایا تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جسے اسے جلد ہی حل کرنا تھا۔ وہ فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ اس کو اس لباس میں دیکھ کر یہ بات صاف واضح ہوتی کہ یہ لباس اسی کے لیے بنا تھا۔ احمد نے اس کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو اس نے اسے اندر آنے دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے فوجی طرز کے مطابق اسے سیلیوٹ کیا اور پھر براق نے اسے ڈیسک کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے اور ڈیسک کے مخالف سمت والی کرسی پر بڑے مہذب انداز میں بیٹھا۔ روایتی علیق سلیق کے بعد احمد نے وہ موضوع چھیڑا جو اب براق کو بہت تکلیف دے رہا تھا اور شاید یہ موضوع براق کے لیے ایک سر کا درد بن گیا تھا۔ اس کے لیے اس موضوع پر بات کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس میں اس کی غلطی صاف واضح تھی، لیکن وہ براق کے امان تھا جو اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ براق بھی میراث کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا، احمد نے فکر مندی سے کہا تو براق اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ان الفاظ کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ہم نے اس کے پیچھے اپنے جن بہترین اور قابل افسران کو بھیجا تھا ان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا۔ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے تاثر سے سر جھٹکا۔ براق اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کئی بار سن چکا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے براق کی مستقل خاموشی سے تنگ آ کر احمد نے پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جو براق کو مزید پریشان کر رہا تھا کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈے، وہ اب کیا کرے۔ احمد، میراث کوئی جن ہے کیا یا ہوا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہی اجازت سے بھاگ گیا اور اب وہ ہمیں مل نہیں رہا؟ اس نے کرسی سے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے بے حد تیز لہجے میں کہا۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ وہ اب احمد کی بھوری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ براق کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ تم فکر مت کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، مجھ پر بھروسہ رکھو، اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن در حقیقت وہ خود کو ہی تسلی دے رہا تھا۔ احمد یہ سننے کے بعد چند لمحے خاموش رہا اور پھر کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ براق کا ذہن اسی جانب اٹکا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس مسئلے کا کوئی فوری حل نہیں نکال سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں، ہر طرف جیسے امید کی کوئی کرن ہی موجود نہ ہو۔ میراث کو وہاں سے بھاگ جانے دیا۔ یہ اسے اپنی ایک غلطی محسوس ہو رہی تھی جسے وہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ خیال کئی بار اس کے ذہن میں آیا تھا جسے وہ کئی بار اور اب بھی جھٹلا رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔